چکھا نہیں ہے، آپ اس کی مٹھاس کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے کہ جب تک آپ اس مٹھائی کو اپنے زبان پر نہیں رکھتے، جب تک اس مٹھائی کو نہیں چکھتے، اس وقت تک اس کی مٹھاس کو آپ بتا نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طرح کہ جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنے پہلو ہیں، جس پہلو پر بات کیا جائے اولاد ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے ہم قلم بنائے جائیں وہ درخت ختم ہو جائے گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ اور ہم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا آج تک ان کے نام دنیا کے اندر موجود ہے، آج تک ان کے نام لینے والے دنیا کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا بات کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دعوت دینا، دین میں شامل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پہلو تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے کہ وہ اس کام میں لگ جائے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے ہیں، جو دعوت آپ نے دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت، اور اس دعوت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹایا کیا گیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے تابعین، آپ کے صحابہ جو اپنی زندگی میں آپ کی سیرت کو لے کر آئے تھے، وہ بھی اسی کام میں لگے۔ صحابہ جو مدینہ سے نکلے لیکن ان کی قبریں ہمیں پوری دنیا میں ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دے کر گئے تھے، اس کام میں لگ گئے تھے، تو کامیابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہمیں دے کر گئے، جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن ایمان اس کے اندر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جس کے اندر محبت میری نہ ہو اپنے والدین سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اس جہاں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں آئے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا، ایک صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے گزرتے وہاں پر اس وقت درخت لگا ہوا تھا اور درخت جھکا، اس کا ایک شاخ جھکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک جھکا کر گزرتے وہاں سے، تو جب بھی وہاں سے گزرتے تو اپنے سب کو جھکا کر وہاں سے گزرتے۔ کسی نے پوچھا یہاں پر تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اپنے سب کو جھکا کر یہاں سے جا رہے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں سے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جھکا کر گزرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی یہاں سے گزروں گا تو اپنے سر کو جھکا کر گزروں۔ یہ فکر ہوتی تھی انہیں کہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے تو یہ میرے گھر میں بھی کامیابی ہے۔ یہ جہاں یہ بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی، حضور اکرم
عام بناتا ہی نہیں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں جلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد کو جہاں نے چلا سیکھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی محبت ہمارے اصل عاشق رسول وہ ہے کہ جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح ہو کہ اپنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرو۔ ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ امام کے کارن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہ بیچ امام کے کارن تو وہ حبش کا رہنے والا تھا، اس کی جو بات تھے وہ سخت بات تھی، یعنی ملے ہوئے بات، اور وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کوشش کر رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے بیچ امام کے کارن وہ نکالوں۔ کوشش کی، لاکھ کوشش کے باوجود وہ اس طرح اپنے بات نہیں بنا سکا۔ اس نے ایک سیخ گرم کی اور اس گرم سیخ پر پیچھ کر کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں۔ تو میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ میں دوبارہ یہ بات دوہرا رہا ہوں، یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں دونوں کو جمع کیا، آپ کی ولادت کو بھی جمع کیا، آپ کی وفات کو بھی جمع کیا۔ اس بات کا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں اس طرح نہ پڑ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھول جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس طرح مشغول نہ ہو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھول جانا۔ تو لہٰذا یہ مہینہ میانہ روی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دونوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کی خوشی کا بھی مہینہ ہے اور آپ کے جدا ہونے کے غم کا بھی مہینہ ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر اس مہینے کو گزارنے والا اصل عاشق رسول وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے، جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم